نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مل کے صلوات پڑھیں سارے اب اندر آنا شروع ہو گئے تو آپ سے گزارش ہے پلیز مہربانی کرو یار ویٹ نہ کرو میرا آگے ہو جائیں جنہوں کو دیوار کی ضرورت ہے یا بڑوں کو رہنے دیں آگے ہو آپ بھی بہت جگہ ہے مل کے صلوات پڑھیں آگے ہو نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العلي العظيم درود پاک پڑھیں معزز و محتشم سادات اعظام حاضرین و سامعین خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں مشکل ترین دور میں تکفیریت کے ماحول میں فرقہ واریت کے دور میں خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حسینیہ کی پوری ٹیم پوری انجمن جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک مجالس کا اہتمام کیا ہے اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے سفید داڑھیوں والے جوان بچے اوپر مائیں بہنیں بیٹی جو جہاں سے چل کے آیا ہے اللہ سب کی جوڑیاں بھر کے بھیجے کوئی مقروض ہے اللہ قرض سے نجات دے کوئی پریشان ہے اللہ پریشانی دور کرے کوئی بیمار ہے اللہ شفاء کلی عطا فرمائے کسی کے خاندان میں گھر میں کوئی پریشانی ہے بیماری ہے اللہ رب العزت امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ سے ہر پریشانی ہر بیماری کو دور کرے اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کسی ذرا صلوات ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 111 اس کا ایک ابتدائی جز پڑھا اس امید کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ویسے آپ 9 دن سے 7-8 دن سے بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ سن رہے ہیں مجھے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں آپ سے آج کا جو موضوع ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا خاص ہے اتنا خاص ہے کہ اس میں میں آپ کی توجہ اسپیشل چاہوں گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کچھ ایمان والے ایسے ہیں سارے نہیں من المومنین کچھ مومن ایسے ہیں کچھ ایمان والے ایسے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک کاروبار کر لیا اللہ کے ساتھ ایک بزنس ڈیل کر لی اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا اللہ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا مولا کیا فرمایا اپنی جانیں اور اپنا مال مجھے دے دیا
اور اس کے عوض اس کے بدلہ میں مجھ سے جان والوں کے ساتھ کیا ان کی جانیں اور مال لے لیا اور اس کے بدلے ان کو جنت عطا کر دی. بلکہ لفظ ہے کہ خرید کر لے لی. کیا کیا انہوں نے؟ جنت خرید لی. اور مومن ایسے ہی آگے پھر اللہ صفات بیان کر رہا ہے کہ میرے دین کی خاطر وہ قتال کرتے ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, اور ان کا ذکر اللہ کہتا ہے میں نے قرآن میں بھی کر دیا, قرآن میں بھی کر دیا, انجیل میں بھی کر دیا. اور اللہ سے بڑھ کے کون ہے اپنے عہد کا خیال رکھنے والا؟ اور اے ایمان والو, جنت خرید کے لے جانے والو, سجاول بھائی, اے جنت خرید کے لے جانے والو, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اب ایک سیدھی سی بات ہے, اللہ ہمیں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں ہوں جنت کا خالق, جنت کا کریٹر. جنت کو تخلیق میں نے کیا, اللہ کہتے ہیں جنت کو بنایا میں نے, لیکن جنت کی بھاری قیمت دے کے کچھ مومن مجھ سے خرید کر لے. اچھا, بلا تشبیہ ہو بلا مثال, بلا تشبیہ ہو بلا مثال. فرض کریں کوئی بندہ مکان بنائے, اس کا کاروبار ہو یا بزنس ہو یا ویسے ہی وہ مکان بنایا ہو, تو کوئی کہے کہ بھئی آپ کا مکان بڑا خوبصورت ہے, یہ مجھے دے دیں, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 50,000 پاؤنڈ مجھے دے دیں. اب وہ بندہ 50,000 پاؤنڈ کا اس کے آگے فروخت کر دے, رجسٹری بھی اس کے نام پہ بولے, انتقال بھی ہو جائے. اب سجاول بھائی جائے اسی مکان والا جو پہلا مالک تھا اسی کے پاس, بھئی مکان آپ کا بڑا خوبصورت, مجھے پسند آ گیا, 70,000 پاؤنڈ میں میں خریدا. وہ کہے گا کہ سجاول بھائی آپ لیٹ ہو گئے, یہ مکان بنایا تو میں نہیں تھا, لیکن مجھ سے اس مکان کی قیمت دے کے فلاں شخص خرید کر لے گیا. اب اگر آپ کو یہ مکان چاہیے تو وہ جو مالک ہے نا جس نے اس کی قیمت دی ہے, آپ اس کے پاس جائیں, وہ آپ کو 50 کا دے دے, 70 کا دے دے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک اور بات بڑی خاص ہے, جو بندہ سمجھوتا کر لے, ایگریمنٹ کر لے, زبان کر لے, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں زبان دے دے, وہ پھر اپنی زبان کا پاس رکھتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اور اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے, وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے جب تم کسی کے ساتھ ڈیل کرتے ہو, کوئی ایگریمنٹ کرتے ہو, تو تم اپنی زبان کا پاس رکھتے ہو, پھرتے نہیں, مکرتے نہیں. آگے اللہ کہتا ہے اللہ سے بڑھ کے کون ہے وعدے کا پاس رکھنے والا. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں, میرے بندو, جنت بنائی تھی میں نے, تخلیق میں نے کی, میں خالق تھا, لیکن کچھ مومن مجھ سے جنت خرید کر لے گئے. اب جنت کے لیے منہ اٹھا کے, نمازیں لے کے, روزے لے کے, حج لے کے, عمرے لے کے, یہ قیمت لے کے میری طرف نہ آنا, اب اسی کی طرف جانا جو جنت خرید کے لے گیا. اب اگلا نقطہ بڑا خاص ہے. اگلا نقطہ یہ ہے, فرض کریں کوئی بندہ, اس کا کوئی مکان بڑا خوبصورت تھا, اس نے سیل کرنا تھا, اس کے پاس پہلا گاہک آ گیا, اس نے کہا سبحان اللہ آپ کا مکان بڑا خوبصورت, 50,000 پاؤنڈ دیتا ہوں. دوسرا آ گیا گاہک, کسٹمر,
کہتا نہیں جی میں تو 70,000 دیتا ہوں. تیسرا آ گیا میں 90,000 دیتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں اس مکان کی قیمت 50,000 70,000 اور 90,000 پاؤنڈ لگ رہی ہے. وہ جو مکان کا مالک ہے کسے دے گا؟ 50,000 والے کو نہیں دے گا جی. وہ یار سیدھی کامن سینس کی بات ہے. جو زیادہ اس کی قیمت دے گا ظاہر ہے اسی کو دے گا وہ. اب اللہ سے پوچھتے ہیں مولا تو کہہ رہا تو نے جنت فروخت کر دی, تجھ سے کچھ مومن جنت خرید کر لے گئے. ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے خریدار تو بے شمار تھے, لیکن وہ کون سا خریدار ہے جو سب سے زیادہ قیمت لگا کے تجھ سے جنت لے گیا؟ یار سیدھی سی بات ہے. اب اللہ کی جنت کے خریدار بھی تو کافی ہوں گے نا, تو اللہ نے بھی تو جنت اسی کو دینی ہے, اسی کے سامنے فروخت کرنی ہے جو زیادہ قیمت لگائے. بلا تشبیہ ہو بلا مثال. میں کسی کو کمپیئر نہیں کر رہا. انبیاء کا اپنا مقام اور سٹیٹس ہے, لیکن قرآن تو میں پڑھ سکتا ہوں, قرآن میں بھی پڑھ سکتا ہوں. اللہ نے ان 2 آیات میں جو خصوصیات بیان کی وہ یہ کی کہ وہ جو جنت خرید کے لے گئے وہ ساجد بھی ہیں, وہ طائب بھی ہیں, وہ مجاہد بھی ہیں, وہ سخی بھی ہیں, وہ پاک بھی ہیں, وہ صائم بھی ہیں, وہ وعدہ پورے کرنے والے بھی ہیں, بہت بڑے صابر بھی ہیں. یعنی اب یہ کوالٹیز ہے. اب ان کے اوپر ذرا جنت کے خریدار کو پرکھ لیتے. پہلا خریدار میں کیوں لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اپنے بیٹے کو کہتے ہیں, قرآن کہہ رہے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا, بتا تیری کیا رضا ہے, تیری کیا مرضی ہے. چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ابا جان جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے, جو امر ملا ہے وہ کار گزریے, بے شک مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں فرمایا مجھے صابر پائیں گے. اگر یہ فرما دیتے تو پھر سب سے بڑے صابر اسماعیل علیہ السلام. فرمایا وہ جو صبر کرنے والوں کی ایک جماعت ہے نا, ایک جو طبقہ ہے, ایک جو گروہ ہے, اس میں سے مجھے پائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا بیٹے کو قربان کرنا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, جب بیٹے کو لے کے گئے, میں سمری دے رہا ہوں, تھوڑے وقت میں زیادہ مواد آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, کم وقت میں بڑی جلدی پہنچانا چاہتا ہوں. تھوڑے اب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھا. بہت بڑی آزمائش تھی, لیکن اے ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کو فدیہ کر دیا ذبح عظیم کے ساتھ. یعنی اس کی جگہ دمبا آ گیا. اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکراتے رہے اور چھری چل گئی دمبے پہ. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ذبح عظیم ہے نا, سادہ کرتا ہوں, بڑی قربانی وہ ہے دمبا. کیا ہے دمبا؟ بولو ذرا یار. اسماعیل علیہ السلام خود بھی نبی رسول کے بیٹے, اور ابراہیم علیہ السلام عام انبیاء کی کیٹیگری میں نہیں, جو 5 سب سے
ذبح عظیم تو وہی ہو سکتا ہے جو اسماعیل سے بڑا ہو، جو خود اسماعیل سے بڑا ہو اور جس کا باپ ابراہیم سے بڑا ہو۔ دمبا تو نہیں نا عظیم ہو سکتا، اور نبی کی قربانی سے یاد بولو۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فدیہ کر دیا، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام رضا تھا، اس کی جو ایکسٹریم تھی، ایکسٹریم اس تک ابراہیم علیہ السلام کو لے کے نہیں گئے۔ کبھی کہا بیٹے کو جنگل میں چھوڑ آئے، اللہ نے بچا لیا، نہیں سمجھ رہے؟ مقام رضا کی ایکسٹریم نہیں، یعنی انتہا تک لے کے نہیں گئے، لاسٹ باؤنڈری تک لے کے نہیں گئے۔ کبھی فرمایا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے، انہوں نے چلا دی، بیٹا بچا لیا۔ کبھی فرمایا کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ قرآن کہتا ہے جب چھلانگ لگائی تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ خبردار میرے ابراہیم کے گلو گلزار ہو جا، نہ اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کو سردی لگے، نہ گرم ہونا کہ ان کو گرمی لگے، گلو گلزار ہو جا۔ یعنی اس آزمائش میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مقام رضا، ان کی آزمائش، ان کی جنت کی قیمت تو میرے دوستو یہاں تک تھی۔ ایک اور خریدار، ایک اور بہت بڑا صابر ہے قرآن میں، ایوب علیہ السلام۔ ایک روز جبریل امین نے کہا کہ مولا یہ جو تیرا بندہ ہے ایوب، تو نے اتنا مال دیا، اولاد دی، کثرت دی، میں اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں، کیا آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے وہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کہا میرا بڑا محبوب بندہ لے لے آزمائش۔ اب آزمائش ہوئی، اولاد بھی چھین لی، جگیریں بھی چھین لی، وہ جسم میں جو طاقت تھی وہ بھی گئی، اتنا بیمار کر دیا، اتنا بیمار کر دیا، اور ایوب علیہ السلام صابر رہے، ہر حال میں صبر کرتے رہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ بالآخر ایوب علیہ السلام بھی سرنڈر کر گئے، مولا بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی اذیت میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، مجھے اس آزمائش سے بچا لے۔ میں قرآن دے رہا ہوں اللہ کا، وہ کس سے نہیں دیکھا، مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال دے۔ کس نے ڈالا آزمائش میں؟ اللہ نے۔ بولو یار اللہ نے۔ اب قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کی دعا قبول کر فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ۔ جب وہ سرنڈر کر گئے، اللہ سے آزمائش کو ٹالنے کی دعا کر دی۔ اللہ کہتا ہے میں نے دعا قبول بھی کر لی، آزمائش بھی ختم، اولاد بھی واپس، ساری سرداری بھی واپس، تندرستی بھی واپس۔ لو جی ایوب علیہ السلام کا مقام رضا، اس کی ایکسٹریم تو یہاں پر۔ ایک اور ہے صابر اور گاہک، یعقوب علیہ السلام، بیٹا جدا ہو گیا، تبلیغ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، بیٹا خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بیٹا جدا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں ذبح نہیں ہوا، فقط جدا ہوا ہے۔ سجادر بھائی جدا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بیٹے کی جدائی کے غم میں اتنا روئے وقت کا نبی، اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفید موتیا اتر آئے، لیکن صابر رہے، صابر۔ ایک مقام آیا، وہ جو ان کا مقام تھا، مقام رضا، وہاں تک جب پہنچے تو کیا کہتے؟ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ۔ قرآن میں وہ بھی سرنڈر کر گئے، مولا اس مصیبت سے، اس آزمائش سے مجھے نکال دے۔ اب بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے، وقت کے نبی، اللہ نے دعا قبول کی، بیٹا فقط ملایا نہیں، بادشاہ بنا کے ملایا۔ یعقوب علیہ السلام کا مقام رضا، ان کی آزمائش، ان کا صبر،
ان کی جنت کی قیمت تو یہاں تک تھی. قرآن پڑھیں ایک اور آ گیا, میں مختصر کرنے لگا ہوں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے, کہتے مولا کوئی بات نہیں, اگر تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے رکھ دیا تو میں بھی تیری رضا پہ راضی ہوں. لیکن اندھیرا اتنا تھا, اللہ کا قرآن کہتا ہے, اور یہ دعا اکثر آپ نے یاد نہیں کی ہوئی ہے, قرآن کہتا ہے کہ وہ بلاخر وہ بھی سرنڈر کر گئے. فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت, اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کو اس اندھیرے سے نکال دیا. یہی حال آدم علیہ السلام کا, یہی حال نوح علیہ السلام کا. مختصر کر رہا ہوں, یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کی مخلوق میں انبیاء سپریم ہوتے ہیں. بولے یار بڑا بلند سٹیٹس ہوتا ہے, وہی پتہ ان پہ جا رہے. اب انہوں نے جو اپنا مقام رضا, جو صبر, جو جنت کی قیمت لگائی, وہ قرآن نے کھول کھول کے بیان کر. اب میری طرف آؤ, کتب اہل سنت کے انبار دیتا ہوں. ایک ایسا صابر اور جنت کا خریدار آ گیا. یہ خریدار تھے. کسی نے کہا مولا بیماری سے نجات دے دے, کسی نے کہا مولا بچھڑا بیٹا ملا دے, کسی نے ہاتھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. یہ کیسا صابر ہے, یہ کتنا بڑا ہے, یہ کتنی بڑی قیمت لگا دی. کائنات میں ایسا صابر نہیں آیا, کائنات میں ایسا جنت کا خریدار نہیں آیا جس نے 6 ماہ کے لیے صبر کو اپنے ہاتھوں پہ قربان کروایا. آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے, ہونٹوں پہ کوئی شکوہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, کوئی کمپلین نہیں کہ مولا میرے لیے صبر کو بچا لے. 18 سال کے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا, آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے, ہونٹوں پہ کوئی شکوہ نہیں, کوئی فریاد نہیں ہے. حضرت قاسم کا پاک لاشا, وادی عباس کا پاک لاشا اٹھایا, اور محمد کے پاک لاشے اٹھائے, اپنے اصحاب کے لاشے اٹھائے. لیکن ہونٹوں پہ نہ فریاد ہے, نہ کوئی شکوہ ہے, نہ کوئی گلہ ہے, نہ یہ کہا مولا میرے عباس کو بچا لے, میرے علی اکبر کو بچا لے. دوستو میرے مولا کہتے رہے, مولا اگر تیرے دین کو حسین ابن علی کی ضرورت پڑ گئی ہے, حسین وعدہ کرتا ہے تو مارتا جا, حسین دیتا جائے گا. وہ سٹیٹس, وہ مقابر, انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں. میرا خیال ہے میں کسی بھی انسان کو کھڑا کر کے پوچھوں نا, بتا کون کون سا نبی شہید ہوئے. ہو سکتا کسی کو نام کا پتا ہے کون کون سا نبی شہید ہوئے, لیکن اس شہادت کو وہ دوام ملا, وہ عزت ملی, وہ بقا ملی جو کسی نبی کی شہادت کو بھی نہیں ملی. اس لیے کہ یہ شہادت حسین نہ تھی, یہ حضور علیہ السلام کی سرنی شہادت تھی. اور ایک اور بات سن لیں, یہ جو مولا حسین بادشاہ سرکار کا مقام رضا ہے, یہ جو اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے, ایک ڈیل ہے, اختیار کی کمی نہیں تھی. نہیں سمجھے, منہ سے ایک بار جو لگا لیتے آقا پانی, دشت غربت میں یوں نہ ٹھوکرے کھاتا پانی. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین, ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا. اختیار کی کمی نہیں تھی, میرے مولا بے اختیار نہیں تھے. حضرت زعفر جب مولا کی بارگاہ میں آتا ہے, یہ زیر عین فے اور رے ہے, ایسے زعفر زعفران لکھتے ہیں. زعفر جعفر نہیں, مولا علی علیہ السلام کا مرید ہے. مولا علی علیہ السلام کا مرید امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, ہاتھ جوڑ, مولا اجازت دیں, مجھ سے علی اصغر کا رونا نہیں دیکھا جاتا, مجھ سے سیدہ سکینہ کی آہوزاری نہیں دیکھی جاتی, مجھے اجازت دیں. اللہ نے میرے ہاتھ کو وہ طاقت دی ہے, میں ایک ہاتھ ماروں
दरियाए फरात को आपके खैमों में बहा दूं। यारो अगर मजबूर थे, माफ़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, बेइख्तियार थे कि रब की रजा नहीं थी, अगर बेइख्तियार ही थे तो आफर तो बड़ी अच्छी थी। जाफर आफर कर रहा है, मुझे इजाजत दे, मैं हाथ मांगता हूँ पानी आपके कदमों में। जुमला सुनो मेरे मौला का, जब जाफर ने कहा मुझे इजाजत दे मैं दरियाए फरात को आपके कदमों में बहा दूं, तो जुमला फरमाया मेरे मौला ने। मेरे मौला फरमाते हैं जाफर तू क्या कह रहा है कि तू एक हाथ मारे और दरियाए फरात को मेरे खैमे में बहा दे? तू हुसैन की हाथ की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता, तू पाक मोहम्मद के कंधों के सराफ ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। ये दहरा का नाम है, तू तो दरियाए फरात की बात करता है। हाथ उठाओ, जन्नत से हौज़े कौसर खींच के जमीन पे। ये तो मेरे खुदा के साथ एक मामला है, एक डील है, ये तो उसके साथ एक एग्रीमेंट है। मौला अगर तुझे हुसैन के खरवादे की जरूरत पड़ गई है तो हुसैन तो कुर्बान कर देगा, तू मानता जा, हुसैन एक एक करके तुझे देता। जो मुकामी रजा पे मौला हुसैन बादशाह सरकार खड़े, ईमान से बताइएगा सुजावल भाई, जहां मौला हुसैन जिस मुकामे रजा में खड़े हैं, इख्तियार रखते हुए, बताओ कोई और खड़ा नजर आता है? बोले यार। और स्टेटस वो है मौला हुसैन बादशाह सरकार का। हजूर ने फरमाया, ये हदीस आपके बच्चों को भी याद है ना, कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। भाई मौला हुसैन बादशाह सरकार हजूर से है, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि जोज़ कुल से होता है, शाख दरख्त से होती है। अब हुसैन अलैहिस्सलाम तो हजूर से हुए, हजूर मौला हुसैन से कैसे? मुहद्दिसीन ने लिखा, मुफस्सरीन ने लिखा, उन्होंने लिखा कि पाक ज़हरा की पाक गोद से लेके करबला तक हुसैन मुस्तफा से थे, और करबला से लेके क़यामत तक मोहम्मद हुसैन से। मोहम्मद के दीन को बका मोहम्मद की अज़ाने हुसैन ने, शरीयत हुसैन ने, नमाज़ हुसैन ने, रिसालत हुसैन ने, इमामत हुसैन ने, अल्लाह की इज्जत की कसम उसकी तौहीद बचाई हुसैन ने। आपको क्या लगता है ये जो मुकामे रज़ा है, इस पे बड़े बड़े आके डोल गए, नहीं समझ रहे? और कुरान पढ़ के देखो, आजमाइश से जब गुजरे तो एक वक्त आया सरेंडर कर गए, हुसैन इब्ने अली कुर्बान जाऊं, उधर से आफर हो गई, यजीद पलीद की बैत करें, सारा कुछ वापस, लेकिन बैत नहीं की। मैं एक जुमला ना कहूँ, मैं किसी पे तनकीस नहीं करता। मुझे एक बात बताएं, जब मौला हुसैन बादशाह सरकार दीन बचाने निकले, उस वक्त दीनदार और नहीं थे, यारों बड़े बड़े लोग थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब मौजूद थे, असहाब की औलाद मौजूद थी, और छोटे बंदे नहीं, बड़े बंदे मौजूद थे, जिन्हों को मौला हुसैन बादशाह सरकार के हाथ पे बैत करनी चाहिए थी, उन्होंने तो हाथ यजीद को दे दिया। एक बात कहूँ सजावल भाई, मेरा जुर्म ये कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। नयाबला मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जन, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने बिना खुश, मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खाशाक के तोड़े को कोहे दमावन। हमारी सही बुखारी में रवायत मौजूद है कि किसी ने फतवा लगाना है तो बुखारी पे लगाए, अगर रवायत ना हो तो बेशक मुझसे 10 FIR करवाए, अगर बुखारी में लिखा हो तो फिर मेरा कसूर है,
عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، صحابی کے بیٹے خود بھی صحابی، نہیں سمجھ رہے، انہوں نے مولا حسین بادشاہ سرکار کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، بات نہیں سمجھ رہے، بلکہ ان کا جملہ بخاری میں لکھا ہے، وہ کہتے تھے یزید کی بیعت کو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بیعت۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، اب سوچئے گا ضرور، کہتے ہیں یہ 5 مرلے زمین ہو کسی کی، کوئی بندہ اس کے اوپر آگے قبضہ کر لے تو دفاع تو وہی کرے گا نا اپنی زمین کو بچانے کے لیے، وراثت کو بچانے کے لیے، جو مالک ہو۔ اسلام کو خون کی ضرورت تھی، بس جس کا ملتا تھا اس نے دے دیا۔ اسلام وراثت تھا حسین ابن علی، دوسروں کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی تو مولا کا خطبہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا جدید پڑھی تو نے اسلام کو لاوارث سمجھا، یہ وہ اسلام ہے جس کی خاطر میرے نانا نے سٹرگل کی، پیٹ پہ پتھر مانگے، خند کے دندان خرید، اسی اسلام کی خاطر میرے بابا نے تلوار چلائی، ہاتھ پہ نماز میں جان دی، اسی اسلام کی خاطر میرے بھائی نے جان دی ہے۔ تو نے اسلام کو لاوارث سمجھا، ابھی اسلام کا وارث حسین ابن علی زندہ ہے، حسین کٹ سکتا ہے، تن من دن لٹا سکتا ہے، لیکن تجھے اپنی وراثت پہ قبضہ نہیں۔ میں پوچھتا ہوں مولوی سے، یزید تمہارا لگتا کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حلال کو حرام کرتا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کو حلال کرتا تھا، تو سارے تھے یہاں، سارے تھے ادھر، کرسیاں لینے والے، عہدے پانے والے، بڑے بڑے لوگ تھے، کوئی چھوٹے لوگ تھے، تو سامنے آیا کون ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں جو سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ بھونکتے ہیں، میں ان کو جملہ کہتا ہوں، جب اسلام کی ابتدا تھی نا، بگننگ، آغاز، تو تب بھی گھر ابو طالب کا تھا، اور جب اسلام کی تجربہ کشتی حج کو لے کھا رہی تھی، اسلامی قدریں پامال ہو رہی تھی، اس وقت بھی 72 تن دے کے جس نے اسلام کو بچایا وہ بھی گھر ابو طالب کا تھا۔ تو مجھے کہنے دیجئے اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر، اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے۔ اور بھائیاں کسی کا کچھ نہیں لگا اسلام پہ، اگر اسلام پہ مال خرچ ہوا تو وہ بھی اسی گھر کا، بیٹے کے کام کرنے کا وقت آیا تو وہ بھی یہ گھر چھوڑنے کا وقت آیا تو وہ بھی یہ گھر، اور آپ کہتے ہیں جی فلاں 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 مولا حسین بادشاہ سرکار سے افضل، اور جا چلو پر پانی میں ڈوب مار۔ یہ اسلام کے وارث ہیں، یہ اسلام کے سید ہیں، یہ اسلام کے سردار ہیں۔ جب وارث یہ تھے، مالک یہ تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی ان کی وراثت میں قبضہ کیسے کر لیتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، مجھے بتاؤں مقام حسین ابن علی، ذرا سوچئے گا گھر جا کے، قرآن کہتا ہے کہ سونیا قرآن وہ ہے جو ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا، قرآن ہم نے آپ کے سینے کے اندر رکھ دیا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، جو محمد کے سینے کے اندر ہو اسے قرآن کہتے ہیں، جو محمد کے سینے کے اوپر ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ جو مولا حسین آج جو مولا حسین بادشاہ سرکار کے دشمنوں کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ کہتے ہیں، ان کو جنت میں زبردستی گھسیڑتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ جس منبر پہ بیٹھ کے
مولا حسین بادشاہ سرکار کے دشمنوں کے قصیدے پڑھتے ہو، وہ منبر بچانے والے حسین ابن علی، نہ تیرے منبر بچتے، نہ تیری اذانیں بچتی، نہ تیرے واعظ بچتے، کچھ نہ بچتا اگر حسین ابن علی قربانی نہ دیتے۔ اور علامہ ابن تیمیہ جیسی شخصیت نے جن کے نام پہ یہ سکول بناتے ہیں، جن کے نام پہ ادارے بناتے ہیں، جن کے نام پہ یونیورسٹی بناتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، فتویٰ میرے پاس ہے، علامہ ابن تیمیہ سادہ کرتا ہوں، وہابیاں دا سب تو بڑا امام نہیں سمجھ رہے، علامہ ابن تیمیہ سنیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس نے مولا حسین بادشاہ کے قتل کا آرڈر دیا وہ بھی لعنتی، جو اس میں شریک ہوئے وہ بھی لعنتی، جو اس پہ خوش ہوئے وہ بھی لعنتی، جو اس پہ راضی ہوئے وہ بھی لعنتی۔ مولانا مودودی کا ایک جملہ ہے، عمران شاہ جی، مولانا مودودی دیوبند کے مجدد مانے جاتے ہیں۔ مولانا مودودی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں، کسی نے کہا، جیسے ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھی نا صحیح بخاری کی، یہ تو میں ایک شخصیت بتائی ہے نا، اور بھی بڑے تھے۔ ایک جملہ ہے، میں بڑے دبے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جو کسی کی فکر پہ ہو نا، فکر پہ، وہ جس شخصیت کی فکر پہ ہو اسے اسی ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ مولا حسین بادشاہ سرکار کی فکر پہ ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں حسینی، نہیں سمجھ رہے، وہ یارو جو جس کی فکر پہ ہو اس کا ٹائٹل وہی، جو پاک محمد کی فکر پہ تھے اس وقت محمدی، جو یزید کی فکر پہ ہو مطالعہ کر کے دیکھیں، میں کوئی نام لے رہا ہوں کسی کا، وہ بخاری مسلم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ کتب اہل سنت ہے۔ مولانا مودودی کے سامنے یہ جملہ کہا گیا، توجہ ذرا میرے رکھیے گا، مولانا مودودی کو کہا گیا کہ جب اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا مودودی سے پوچھا گیا تھا کہ جب اصحاب رسول نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے کیوں نہیں کی؟ ہائے قربان جاؤں تیرے جملے پہ، مجھے نہیں پتا تیرا عقیدہ اگر مگر کیا ہے، لیکن تیرے جملے کو سلوٹ ہے۔ مولانا مودودی نے ایک تاریخی جواب دیا جو سنہری روم میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا مودودی فرماتے ہیں یہ تو جملہ ہی غلط ہے۔ پوچھنے والے نے کہا نا جب اصحاب رسول نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین ابن علی نے کیوں نہیں کی؟ مولانا مودودی فرماتے ہیں یہ جملہ ہی غلط ہے۔ وہ کہتے جملہ یہ ہے جب حسین ابن علی نے یزید پلید کی بیعت نہیں کی تو صحابہ نے کیوں کی؟ اگر دیا ہے تو بتا ہم تسلیم کریں گے، بلکہ جو کربلا میں شہید کرنے آئے تھے نا، اگر آپ کہیں تو کسی دن میں ایک ایک کا کھاتا کھول دوں گا، میں تو جوڑنے آیا آپ، میں تو سجاور بھائی اصل سنیت بتانے آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں مولا حسین بادشاہ سرکار کے قاتلوں کا شجرہ کا نہیں پتا، ہمیں سارا پتا ہے، ایک ایک کا پتا ہے، لیکن میں نے بڑے بڑے دائی دیکھے کہیں نہ کہیں آپ کے سمجھوتا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جب حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے عقیدے اور ہوتے ہیں، جب اپنی عوام میں آتے ہیں تو عقیدے اور ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم حق کے دائی ہیں، بولے ہیں مجھے تو آج تک کوئی اس وقت حق کا دائی نظر نہیں آیا جو سمجھوتا نہ کرتا، کہیں نہ کہیں آ کے وہ سمجھوتا کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے۔ مولا حسین بادشاہ سرکار کو تو ساری آفز تھی، دروازے کھلے تھے، چاہتے تو مدینہ میں آرام سے بیٹھ کے حکمرانی کرتے، سارا کچھ ملتا، بیعت بھی ہوتی،
نمازیں بھی ہوتی، روزے بھی ہوتے، حج بھی ہوتے. اگلی بات سن لیں. یزید نے کہا تھا، یہ بات کم بتائی جاتی ہے، یزید نے کہا تھا کہ حسین ابن علی مسجدیں تیری، منبر تیرے، بیعت تیری، پیری مریدی تیری، یہ سارا کچھ تیرا، ہم آپ کے کام میں دخل نہیں دیتے کہ تسی میری حکومت میں دخل نہ دیو. کتنی بڑی آفر تھی. یہ آج کل بھی آفر ہوتی ہے، لوگ جا کے پڑھاؤں کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن میرے مولا نے تن من تن اٹھا دیا، لیکن اس پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اس کا میسج کیا ہے؟ اس کا میسج یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یزید ایک شخصیت کا نام نہیں، یزید ایک فکر کا نام ہے، یزید ایک سوچ کا نام ہے. جہاں ظلم دیکھو، جبر دیکھو، آل محمد پہ ستم کرنے والے دیکھو، آل محمد کے فضائل کو، عظمت کو، افضلیت کو، رحمت کو، خصائص کو گھٹانے والے دیکھو، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے دیکھو، پرچے پانے والے دیکھو، جہاں علی ولی اللہ کی اذان کو بین کروانے والے دیکھو، آل محمد کے دشمن دیکھو. مان لو کل بھی یزید تھے، آج بھی یزید. یزیدی ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک عقیدہ ہے. اور جو اس فکر کے سامنے ڈٹ جائے، جو ظالموں کے سامنے کھڑا ہو جائے، جو آل محمد کے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جائے، کل بھی حسینی تھا، آج بھی حسینی. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کدھر کھڑے ہیں. میں مسلک کی بات نہیں کر رہا کہ میں مسلک پہ آپ کو تولوں کہ یہ شیعہ یہ سنی نہیں، میں بات کر رہا ہوں میرے نظر میں مسلک ہیں دو، صرف دو مسلک ہیں. اولڈر مانو میجر دو مسلک ہے، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. ہماری حسینیت حسینیت جدیدیت جدیدیت نعرہ حیدری. اگلی بات بڑی خاص ہے، تھوڑا سا لیٹ شروع کیا تھا. اصل میں میرے اندر نا وہ طوفان بھرا ہوا ہے، میں کیسے بتاؤں. میرا دل کرتا ہے میں اس گھر کی نوکری کرتا جاؤں. میں تو اللہ سے زندگی بھی مانگتا ہوں، فقط اس لیے مانگتا ہوں کہ مولا زندگی دے، تیرے محبوب بندوں کی میں نوکری کرتا ہوں. میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کو کہ جنت حسین ابن علی خرید کے لے گیا. بولو یار. اب سیدھی سی بات ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. یہ موبائل ہے میرا، یار میں نے خریدا ہوا ہے، میں مالک اس کا. آپ میں سے کسی کو یہ موبائل چاہیے تو مجھے سے مانگے گا. کیا بات ہے، عامر بھائی سے نہیں مانگے گا. وہ مالک میں ہوں یار. ہاتھوں کی یہ رومال ہے میرا، کسی کو چاہیے تو مجھے سے مانگے گا. مولوی جی وہ اللہ ہے جنت کا خالق. حسین ابن علی جنت خرید کے لے گیا. اب جنت مانگنی ہے، نماز پڑھ کے جنت مانگنے والوں، روزہ رکھ کے جنت مانگنے والوں، حج کر کے جنت مانگنے والوں، عمرہ کر کے جنت مانگنے والوں، قیام رکوع سجود صدقہ خیرات کر کے جنت مانگنے والوں. اور جنت مانگنی ہے تو جنت کے مالک حسین ابن علی سے مانگنے. جنت کا مالک حسین. لبیک یا حسین.
بڑا خاص ہے, نچوڑ ہے پوری. بسم اللہ. میں بتاؤں کہ آل محمد نے بالخصوص اس گھر نے, پاک زہرا کے گھر نے یہ جنت کتنے میں خریدی؟ توجہ کے ساتھ یہ نکتہ سمجھیے گا. ہماری کتابیں بڑی پڑی ہیں, بڑی پڑی. مولا علی علیہ السلام نے مزدوری کی, محنت کی, جو پیسے ملے اس سے روٹیاں بنی, رمضان چل رہا. جب افطار کا وقت آیا, میرے پاس کوئی انبار لگے وہ حوالہ جاتا ہے, نچوڑ نکلے گا پوری گفتگو کا. افطار کا وقت آیا, حضرت فضہ نے رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں تیار کی, روٹیاں تیار کی. افطار کا وقت آیا, باہر دستک ہوئی. اے حضور کی اہل بیت, یا اہل البیت آنا مسکین, اے محمد کی آل مسکین ہوں. پاک زہرا نے حضرت فضہ سے فرمایا, جا بہن فضہ یہ ساری روٹیاں اس مسکین کو دے. اگلے دن میرے مولا نے پھر مزدوری کی, پھر اسی پیسے سے جو آٹا خریدا گیا, پھر روٹیاں تیار ہوئی. افطار کا وقت آیا, پھر سائل آ گیا. اور کچھ روایات کہتی ہیں کہ جبریل امین نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ کی بارگاہ میں, مولا میں آل محمد کا امتحان لینا چاہتا ہوں. روایت سے بات کروں یا کچی بات کروں؟ اللہ نے کہا لے. تو جبریل ہی آتا تھا بے سے بدل بدل. اگلے دن آ گیا, یا اہل بیت رسول اللہ آنا یتیم, میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں. پاک سیدہ نے وہ سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا, خود پانی سے افطار کرنا. تیسرا روزہ رکھا, قرآن دینا میں نے, وہ کس سے نہیں. تیسرا روزہ رکھا, افطار کا وقت آیا, پھر آ گیا جبریل, آنا اسیر, میں قیدی ہوں, بھوکا ہوں. سارا کھانا اس قیدی کو دے دیا. جب 3 دن تک آل محمد نے یہ سخاوت کی, ادھر اللہ نے جبریل کو سورہ دہر دے کے بھیجا. پاک محمد کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوا, یا رسول اللہ, اللہ کا امر لے کے آ گیا. پڑھ جبریل کیا, وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور اینڈ کر دیا اللہ نے, فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ نے کہا سن لیا, تیری آل کا یہ عمل, یہ خیرات, یہ صبر, یہ رضا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے. اللہ آج اعلان کرتا ہے, آج سے جنت بھی تیری آل کی ہو گئی, جنت کے ریشمی لباس بھی تیری آل کے. میں ایک بات پوچھتا ہوں, سردار کے قدم چون کے ایک جملہ پوچھتا ہوں, آل محمد جنت تو لے گئے روٹیاں دے کے, جنت تو خرید لی, روٹیاں دے گئے. جب روٹیاں اس کے نام پہ دی تو اس نے جنت کا وارث بنا دیا. مجھے بتائیے, جب علی اصغر دیا, جب علی اکبر دیا, جب جب عباس دیے, جب 72 دیے, تو اللہ نے کائنات کا مالک بنا دیا. میں کہتا ہوں یہ کائنات کے مالک ہے. اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے. یہ اللہ کے اختیار سے قاسم کائنات ہے, یہ مقصود کائنات ہے, یہ وجہ تخلیق کائنات ہے. ان کے سامنے اگر مگر نہ کرنا, ان کو جاننے کی ناکام کوشش نہ کرنا, اپنی عقل اور خرد کے مطابق پرکھ کے ان کا کوئی سٹیٹس قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا. تیری پست عقل میں حسین آ نہیں سکتا, تیری کم علمی میں
حسین سماج یہ اتنے بلند ہے، یہ اتنے ان کی بلندی کا جو مقام ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی رکتا نہیں، ایک لمحہ کے بعد دوبارہ بلند ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ بلند ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ بلند ہو جاتے ہیں۔ او بھائیا آپ تو تب کوئی سٹیٹس دیں جب کوئی ایک سٹیٹس پہ یہ رہتے کو قرآن میں کہتا ہے ہر گھڑی میں آپ کا سٹیٹس میں بڑھاتا رہتا ہوں، آپ کی عظمت بیان کرتا رہتا ہوں، آپ کو اپنے قریب کرتا رہتا ہوں، آپ پر صلوات پڑھتا رہتا ہوں۔ اور کوئی اور بھی ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ کو سیلوٹ کر رہا ہوں، آپ کو سلام کرتا ہوں۔ آپ شیعہ ہیں یا حسینی سنی ہے جو ان مقدس ایام میں اس دہلیز پہ آتے ہیں، اس فرش ادا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے فضائل سن کے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے مصائب میں آنکھوں کا وضو کر کے کائنات کی سب سے بڑی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم آپ سے خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں کائنات میں کہ اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت دے۔ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں، اس پہ ختم کرتا ہوں، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے۔ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، بڑی معروف روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی۔ یزید پلید کی ایک وائف تھی، بیوی، اس کا نام تھا ہند بنت عبداللہ، ہند بنت، وہ پاک سیدہ کی نوکرانی تھی، کنیز تھی، پاک سیدہ کی کنیز تھی، کافی دیر پاک سیدہ کے گھر میں نوکری کرتی ہے، چاکری کرتی ہے، آپ کی اولاد کی خدمت کرتی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ وہ شام چلی گئی، جب شام چلی گئی تو اس کی شادی ہو گئی یزید پلید کے ساتھ۔ امام ابن اسحاق یہ روایت لے کے آئے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں، کسی کو روایت چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے، کچی بات نہیں کر رہا۔ جب پاک بیویوں کا قافلہ یزید پلید کے دربار میں پہنچا تو وہ تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا، جو کہتے ہیں کہ وہ شہزادہ تھا جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہاں کھڑے ہیں۔ جا تجھے یزید کا ساتھ مبارک ہو اور ہمیں مولا حسین کی غلامی مبارک ہو، جا تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو اور ہمیں مولا اپنے نوکروں میں قبول کا۔ سید زادیوں کا یہ قافلہ گیا تو وہ جو ہند بنت عبداللہ تھی، اس کی کنیزیں تھی، وقت کا بادشاہ یار، اس کی وہ وائف ہے، اس وقت ملکہ تھی، کوین تھی، بے شمار اس کی نوکرانیاں آگے پیچھے گھومنے پھرنے والے، اس کی نوکرانیاں جا کے کہتی ہیں اس کو کہ باہر ایک قافلہ آیا ہے یزید کے دربار میں، کچھ مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے اور عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے، تو لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب وہ دربار میں پہنچ چکا ہے، آؤ ہم بھی چلتے ہیں۔ ہند بنت عبداللہ کہتی ہے چلو، اس کے لیے پردے کا اہتمام کیا اور بڑی شان کے ساتھ اپنی کنیزوں کے ساتھ چلتی ہوئی ایک کرسی لگائی گئی، کوئین آ رہی ہے، بادشاہ کی وائف آ رہی ہے، ساتھ اس کی نوکرانیاں، اس کی کنیزیں، اس کی بالیاں، جا کے جب وہ کرسی پہ بیٹھ گئی، جب پاک محمد کی پاک محمد کی بڑی بیٹی نے دیکھ لیا اور بہن سے فرماتی ہے یہ ہند بنت عبداللہ، آپ نے چہرہ سائڈ پہ کر لیا، وہ بڑے غور کے ساتھ دیکھ رہی ہے، جب سید زادیوں کو مجھے معاف کرنا، میں بڑا مجبور ہو کے نام لیتا، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بس میں نہیں ہے، میں کیسے پھر کنوے کروں۔ جب وہ غور سے دیکھ رہی ہے، پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حالات اس طرح کے یہ وہی پاک محمد کی بیٹیاں ہیں جو چند ماہ پہلے جب کوفہ آئی تھی تو رانیاں بن کے آئی تھی، آج وہی ہے اور لباس خستہ حال ہے، ہاتھ رسیوں سے باندھے، آگے ہو کے ہند آتی ہے، آپ لوگ
کہاں سے آئے ہیں؟ پاک محمد کی بیٹی آپ فرماتی ہیں ہم مدینہ سے آئے. جب مدینہ کا نام آیا ہند بنت عبداللہ نے کرسی چھوڑ دی, آگے بڑھ کے پوچھتی ہے آپ مدینہ سے آئے؟ مدینہ میں تو میرے مالک رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں میرے مالک کون ہے تیرے مالک؟ میں پاک زہرا کے گھر والے, میں ان کی کنیز ہوں, ان کی نگرانی ہوں, میں ان کی خادمہ. کافی دیر ہو گئی ہے, کافی دیر ہو گئی ہے, ان کی زیارت نہیں کر سکتے. کیسے ہیں وہ؟ آپ جانتے ہیں جو صدیقۃ الکبریٰ کی بیٹی ہو, جو صداقت کا معیار ہو, جن کو اللہ کائنات میں سب سے بڑے سچوں میں چن لے, وہ کسی مشکل مصیبت میں کسی پریشانی میں بھی ہو تو کوئی مجبوری ان کو سچ سے روک نہیں سکتی. جب پاک سیدہ نے اپنا تعارف کروا دیا, دبے لفظوں میں ایک جملہ کہنے لگا, اللہ کی عزت کی قسم, جب اس نے پوچھا نا میرے مالک حسین ابن علی کیسے ہیں, تو فرماتی ہے وہ جو تیرے شوق کے سامنے وہ حسین ابن علی ہے. کہتی میری سیدہ زینب سلام اللہ علیہ, میں ہی فاطمہ. میرے دوستہ, میرے بزرگا, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے حسین کے سوا. جب ہند بنت عبداللہ نے پاک محمد کی پاک بیٹیوں کی یہ حالت دیکھی, اللہ کی قسم روایت کہتی ہے ہند کھڑی ہو گئی, دوڑ کے جدید پلید کے تخت تف گئی. جب جدید نے اپنی وائف کو دیکھا, اپنی عزت کو دیکھا, اس نے سپاہیوں کو کہا وہ روکو, یہ میری غیرت ہے, یہ دنیا سے وفد آئے ہوئے ہیں اور یہ بے حجاب آ گئی, بغیر پردے کے آ گئی, روکو, پردہ کرو, نظریں لیجیے.